بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو حلال رزق عطا فرمائے، حلال ہی کھائیں، حلال ہی پہنیں۔ چونکہ اس کی طلب کم ہوتی ہے تو اس کی دعا بھی کم ہوتی ہے۔ جو چیز جتنی زیادہ ضرورت کی سمجھی جاتی ہے وہ اس کے لیے ویسے ہی اسباب بھی اختیار کیے جاتے ہیں اور دعا بھی کی جاتی ہے، اور اس کی فکر دل و دماغ پر چھائی رہتی ہے۔ اور حلال رزق اتنی اہم چیز ہے کہ اگر حلال پیٹ میں نہیں ہے تو اچھے سے اچھا عمل بھی مقبول نہیں۔ کتنا بھی اچھا عمل کر رہا ہو وہ قبول ہی نہیں ہے تو پھر فائدہ کیا؟ تھکا بھی رہا ہے۔ اچھا جب اچھے عمل کرتا رہتا ہے اور حلال سے غفلت ہوتی ہے، حرام حلال کی تمیز اور فکر نہیں ہوتی، تو اچھے اعمال دھوکہ دیتے ہیں اس کو۔ یعنی شیطان اس کو سمجھاتا ہے تم برا ہی کیا کرتے ہو، تم تو 5 وقت کی نماز بھی پڑھتے ہو اور تم تو کسی کا کچھ کھاتے لیتے بھی نہیں۔ یعنی بظاہر اگر اس کے پاس کوئی امانت رکھ دے تو ویسے ہی لوٹاتا ہے جیسا کہ رکھا گیا تھا، تو امین بھی کہا جا رہا ہے۔ لیکن اسے یہ خیال نہیں کہ جو ہم کھا رہے ہیں پی رہے ہیں اس میں کہیں حرام تو شامل نہیں ہے۔ باپ ماں کے مرنے کے بعد میراث کی تقسیم، اتنی غفلت ہے اس میں کہ اس کا تذکرہ ہی ختم ہو گیا ہے۔ کچھ لوگ ہمیشہ اچھے رہیں گے ہی، لیکن یہ بھی محسوس ہوا جن کے حالات ایسے تھے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اچھے اعمال بھی کر رہے تھے اور اس طرح سے ظاہر والے اعمال میں امین اور اچھے مانے جاتے تھے، خائن بھی نہیں، لیکن ادھر ذہن گیا نہیں، اس لیے کہ رواج نہیں تھا، تذکرہ نہیں تھا۔ تو اب ان کے کانوں میں جب بات پہنچی تو ان کا واقعی تو غلطی ہے، اور ایمان والا غلطی نہیں کرے گا ایسی بات نہیں لکھی ہے۔ میں بہت دفعہ اس کو کہتا ہوں، غلطی کرتے کرتے اگر اس کو کسی نے کہہ دیا بھئی یہ جو کر رہے ہو یہ غلط ہے، تو کہتا اچھا ہمیں تو پتہ نہیں تھا، آج سے نہیں کریں گے، بس توبہ ہو گئی۔ اب کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جس کی توبہ اس نے تنہائی میں کر لیا تو توبہ ہو گئی، معاف ہو گئے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جس کے الگ الگ احکام ہیں، اسے معلوم کرنا چاہیے۔ اور میراث تقسیم نہیں ہوئی تو اب یہ توبہ کر لینے سے بات نہیں ختم ہوگی، بلکہ باقاعدہ مفتیان کرام سے پوچھ کر کہ ہم کتنے ہیں، کس کا حصہ لگتا ہے، وہ سب ادا کر دیا جائے۔ ایک صاحب کچھ لے کر آئے تھے کھانے کی چیز، میں نے ان سے پوچھ لیا، گاؤں سے آئے تھے کہیں سے، پوچھ لیا کہ بھائی میراث تقسیم ہو گئی ہے؟ کہنے لگے صاحب وہی کہ غلطی نہیں کرے گا ایسی بات نہیں۔ کہا نہیں تقسیم تو نہیں۔ بہنیں کتنی ہیں؟ تو بھائی اکیلے، بہنیں بہت ساری، تو یعنی سبھی بڑھ جائے گا، تھوڑا سا بچے گا۔ بہنیں بہت ساری اور بھائی اکیلے، تو نفس نے ڈرایا، کچھ رشتہ داروں نے بھی ڈرایا، یہ کیا کر رہے ہو، ارے چھوڑو یہ سب کہیں ہوتا ہے کیا؟ انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں کھائیں گے حرام، اور بانٹ دیا، اور بہت کچھ بٹ گیا، تھوڑا سا بچ گیا۔ لیکن جو زمین بچ گئی، کچھ اس طرح کا پروگرام ایسا بنا، گورنمنٹ کا کوئی پلان، جس میں اس کی کروڑوں کی قیمت ہو گئی۔ جتنا بانٹا تو اس سے بہت زیادہ انہیں مل گیا۔ شریعت پر چلنے کے بعد نقصان ہو جائے اللہ کی قسم نہیں ہوگا، دکھائی بھی دے گا تو اس کے پیچھے بہت بڑا نفع ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں حلال رزق عطا فرمائے اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔